السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کتاب پر گہرائی سے بات کرنے والے ہیں، بین ہورووٹز کی دا ہارڈ تھنگ اباؤٹ ہارڈ تھنگس۔ وعلیکم السلام جی بالکل، یہ کتاب کاروباری دنیا، خاص طور پر ایک سی ای او ہونے کی جو انکہی مشکلات ہیں، جو تلخ حقیقتیں ہیں، ان کا احاطہ کرتی ہے۔ ہاں، مطلب وہ چیلنجز جن کا کوئی ریڈی میڈ آسان سا جواب نہیں ہوتا۔ بالکل، اور اہم بات یہ ہے کہ یہ کوئی کامیابی کا آپ کہہ لیں کوئی جادوئی فارمولہ نہیں دیتی، یہ کوئی نسخہ نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ دراصل بین ہورووٹز کی اپنی ذاتی کہانی ہے، ان کی جد و جہد، ان کے تجربات، پہلے ایک بانی کے طور پر، پھر سی ای او، اور اب تو وہ ایک بہت کامیاب وینچر کیپٹلسٹ ہیں۔ تو آج ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم کوشش کریں گے کہ ان کے تجربات سے، ان اقتباسات سے وہ اہم باتیں، وہ بصیرتیں نکالیں جو آج بھی لیڈرز کے لیے اہم ہیں۔ جی، خاص طور پر قیادت کے چیلنجز، وہ مشکل فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں، اور وہ جو ایک کمپنی بنانے کے دوران ایک شدید قسم کی کشمکش ہوتی ہے نا، جسے ہورووٹز دی اسٹرگل کہتے ہیں۔ ہاں، جد و جہد، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں اس پر بات کرنا۔ ضرور۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں ہورووٹز کے پس منظر سے۔ وہ بھی کافی غیر معمولی ہے، مطلب کمیونسٹ نظریات رکھنے والے خاندان میں پلے بڑے، برکلے جیسے شہر میں، اور بچپن میں سنا ہے بہت زیادہ شرمیلے تھے۔ جی ہاں، اتنے کہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ نرسری اسکول سے نکال دیے گئے تھے کیونکہ وہ بس روتے ہی رہتے تھے۔ لیکن ان کی ابتدائی زندگی کے کچھ واقعات ہیں جو بڑے کردار سازی میں اہم رہے۔ ایک وہ ویگن والا واقعہ ہے۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ ایک بڑا لڑکا تھا جس نے انہیں اکسایا کہ وہ ایک سیاہ فام بچہ تھا، جوئل کلارک جونیئر، اس سے ویگن چھین لے، اور کچھ نسلی تعصب والی بات بھی کہی۔ ہورووٹز وہ کہتے ہیں میں ڈر تو گیا تھا لیکن میں نے ہمت کر کے صرف ویگن مانگی، اور وہ بچہ نہ صرف مان گیا بلکہ وہ ان کا بہت اچھا دوست بھی بن گیا۔ تو کم عمری میں ہی انہوں نے یہ سیکھا کہ بھائی صرف سنی سنائی باتوں پر یا سطح پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اصل سمجھ جو ہے نا وہ ذاتی تجربے سے آتی ہے۔ اور یہ بھی کہ خوف محسوس کرنے کا مطلب بزدل ہونا نہیں ہوتا۔ بالکل۔ پھر ایک اور واقعہ ہے کوچ مینڈوزا کا، فٹ بال کوچ۔ اچھا، ہاں، ٹرن یور شٹ ان والا۔ جی وہی، ٹیم میٹنگ میں بس ایک ہی جملہ بار بار دہرایا، اپنا کام مکمل کرو۔ ہورووٹز کہتے ہیں یہ میرے لیے لیڈرشپ کا پہلا سبق تھا، بالکل سیدھی صاف واضح بات، کوئی لگی لپٹی نہیں۔ اور پھر ہائی اسکول، کالج میں وہ مختلف قسم کے حلقوں میں رہے، فٹ بال ٹیم بھی اور مشکل کیلکولس کلاس بھی۔ جی، اس سے انہیں یہ اندازہ ہوا کہ دنیا کتنی مختلف ہے، لوگ کتنے الگ زاویوں سے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ کیسے رن ڈی ایم سی کا نیا البم ایک گروپ کے لیے دنیا کی سب سے بڑی خبر تھی اور دوسرے گروپ کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس سے یقیناً نقطہ نظر وسیع ہوتا ہے۔ یقیناً۔ اچھا، ان کے کیریئر کا آغاز اور ذاتی زندگی کے کچھ چیلنجز بھی دلچسپ ہیں۔ ان کی اہلیہ فلیشیا ان کی بلائنڈ ڈیٹ تھیں۔ ہاں، اور وہ شروع میں ملنے سے کچھ ہچکچا رہی تھیں، لیکن ہورووٹز نے ہمت نہیں ہاری، ثابت قدم رہے۔ تو یہ بھی ایک سبق تھا کہ پہلی رائے پہ ہمیشہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی دوران وہ ایک لڑائی میں ان کی آنکھ پر چوٹ کا نشان بھی آیا تھا شاید۔ جی، جو شاید پہلی ملاقات پر کچھ عجیب تاثر دیتا ہو۔ پھر وہ نیٹ لیبز والا تجربہ، وہ اہم تھا۔ بہت اہم۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ کیسے باہر سے لائے گئے پروفیشنل مینیجرز کمپنی چلانے میں ناکام رہے۔ اس سے ان کا یہ یقین پکا ہوا کہ بھئی بانیوں کا خود کمپنی چلانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور ذاتی محاذ پر بھی ایک بڑا موڑ آیا جب ان کی بیٹی میں آٹزم کی تشخیص ہوئی۔ جی، اور تب ان کے والد نے ایک بڑی پتے کی بات کہی، پھول سستے ہیں، طلاق مہنگی ہے، مطلب اپنی ترجیحات سمجھو، خاندان پہلے ہے۔ ہورووٹز کہتے ہیں کہ وہ لمحہ تھا جب میں لڑکے سے مرد بنا، ذمہ داری کا احساس ہوا۔ پھر آتا ہے نیٹ اسکیپ کا دور۔ یہ تو یقیناً ان کے کیریئر کا ایک بڑا سنگ میل تھا۔ بالکل، MBA نہیں تھا ان کے پاس، پھر بھی نوکری مل گئی، اور وہاں انہیں یہ بھی سمجھ آیا کہ بھرتی کرنے والے یعنی ریکروٹرز اور جو اصل میں نوکری دیتے ہیں ہائرنگ مینیجرز، ان میں کیا فرق ہوتا ہے۔ نیٹ اسکیپ میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ویب سرور پروڈکٹ لائن سنبھالی، اسے کامیاب بنایا، پھر کمپنی کا IPO آیا جو ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک دھماکہ تھا۔ مارک اینڈرسن جیسے ذہین شخص کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ لیکن پھر مائکروسافٹ کا خطرہ سامنے آ گیا۔ جی، بہت بڑا خطرہ۔ مائکروسافٹ نے مفت متبادل پروڈکٹس دینا شروع کر دیں۔ نیٹ اسکیپ کے لیے ایک وجودی خطرہ تھا۔
اس کے جواب میں انہوں نے سویٹ اسپاٹ بنایا، اور وہ کامیاب رہا؟ حیران کن طور پر کامیاب۔ $400 ملین کا بزنس بن گیا وہ، اور یہیں مارک اینڈرسن کے ساتھ ان کی وہ گہری دوستی اور ورکنگ ریلیشن شپ بنی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم روز ایک دوسرے کے آئیڈیاز کو چیلنج کرتے تھے بغیر کسی لحاظ کے۔ اچھا، یہاں سے کہانی واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ نیٹ اسکیپ کی زبردست کامیابی کے بعد ظاہر ہے توقعات بہت بلند تھیں۔ انہوں نے لاؤڈ کلاؤڈ کی بنیاد رکھی، جی، اور وینچر کیپٹل بھی بڑی مشہور فرم سے ملی، بینچ مارک کیپٹل۔ ان کے ایک پارٹنر تھے اینڈی ریچالف۔ انہوں نے ایک سوال پوچھا جو بعد میں بہت خطرناک ثابت ہوا۔ کیا سوال تھا؟ انہوں نے پوچھا، اگر سرمایہ مفت جیسا ہو، مطلب بہت آسانی سے مل رہا ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ اور پھر کیا ہوا؟ اس کے فوراً بعد ہی .com کا بحران آ گیا، مارکیٹ کریش کر گئی۔ اچھا، جس تیزی سے پیسہ آیا تھا اسی تیزی سے مارکیٹ بیٹھ گئی۔ لاؤڈ کلاؤڈ نے $66 ملین خرچ کر دیے تھے۔ انہیں مزید پیسوں کی سخت ضرورت تھی، لیکن اب کوئی سرمایہ کار پیسہ لگانے کو تیار نہیں تھا۔ سب ڈرے ہوئے تھے۔ یہ تو بہت بری صورتحال تھی۔ بہت بری۔ ان کے بورڈ ممبر تھے بل کیمبل۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک ممکنہ سرمایہ کار نے ہورووٹس کی پچ سنی اور کہا، ایسا لگتا ہے تم لوگ کریک پی رہے ہو، مطلب تمہاری باتیں ناقابل یقین حد تک غیر حقیقی لگ رہی ہیں۔ او خدایا، تو پھر کیا راستہ بچا؟ جب پرائیویٹ فنڈنگ کے سارے دروازے بند ہو گئے تو ایک ہی راستہ نظر آیا جو بہت مشکل اور غیر مقبول تھا، IPO، یعنی کمپنی کو پبلک کرنا۔ اس وقت کی مارکیٹ میں یہ تو بہت بڑا رسک تھا۔ بہت بڑا۔ بورڈ کو منانا بھی ایک مسئلہ تھا۔ یہاں پھر بل کیمبل نے اہم کردار ادا کیا۔ جب بحث اس پر اٹک گئی کہ پیسے نہیں ہیں تو انہوں نے کہا، یہ صرف پیسے کا مسئلہ نہیں، یہ پیسے کا مسئلہ ہے، مطلب صورتحال کی سنگینی کو سمجھو۔ تو IPO کی طرف بڑھے وہ لوگ۔ جی، لیکن یہ راستہ بھی آسان نہیں تھا۔ لاؤڈ کلاؤڈ کا بزنس ماڈل بہت پیچیدہ تھا۔ پچھلے سال کی آمدنی صرف 1.94 ملین تھی اور اگلے سال کی پیشن گوئی 75 ملین، اور کمپنی بھاری نقصان میں تھی۔ اور مارکیٹ کا حال بھی برا تھا۔ انتہائی برا۔ ٹیکنالوجی سٹاکس کے لیے بہت منفی ماحول تھا، اوپر سے منفی پریس الگ۔ انہیں سٹاک کی قیمت ٹھیک رکھنے کے لیے ریورس سٹاک سپلٹ جیسا قدم اٹھانا پڑا۔ اس پر تو ملازمین کا رد عمل بہت شدید آیا ہوگا۔ بہت شدید۔ ہورووٹس بتاتے ہیں کہ ان کی ساس نے ان سے پوچھا، سب لوگ تم سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ افو۔ اور IPO کا روڈ شو کیسا رہا؟ وہ ایک ڈراونا خواب تھا۔ مارکیٹ روز گر رہی تھی، اور اسی دوران ان کی بیوی فلیشیا کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ وہ اسپتال میں داخل ہو گئیں، سانس لینا بھول گئیں۔ یا اللہ۔ ہورووٹس نے کہا، میں سب چھوڑ کر آ جاتا ہوں، لیکن فلیشیا نے کہا، نہیں، تم IPO مکمل کرو۔ غیر معمولی ہمت دکھائی انہوں نے۔ آخرکار IPO ہوا؟ ہاں، ہوا تو $6 فی شیئر پر، جو پہلے سے طے شدہ کم ترین قیمت $10 سے بھی کم تھا۔ اس پر کوئی جشن نہیں منایا گیا۔ ہورووٹس نے اپنے فائنانس ڈائریکٹر اسکاٹ کپور سے کہا، ہم نے کر لیا۔ اور اسکاٹ نے کیا کہا؟ اسکاٹ نے بڑا حقیقت پسندانہ جواب دیا، ہاں، لیکن ہم اب بھی بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ تمام تجربات، یہی ہے وہ جسے ہورووٹس دی اسٹرگل کہتے ہیں، جدوجہد۔ بالکل، یہ کتاب کا مرکزی خیال ہے۔ جدوجہد وہ کیفیت ہے جب آپ رات کو جاگ کر سوچتے ہیں کہ میں نے یہ کمپنی شروع ہی کیوں کی تھی۔ جب کھانا بے ذائقہ لگتا ہے۔ ہاں، جب اپنے آپ سے نفرت ہونے لگتی ہے، جب لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہوئے بھی آپ اکیلے ہوتے ہیں۔ لیکن ہورووٹس کہتے ہیں کہ جدوجہد خود ناکامی نہیں ہے، مگر ناکامی کا سبب بن سکتی ہے۔ جی، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عظمت، جو گریٹنس ہے، وہ اکثر اسی جدوجہد سے نکلتی ہے۔ اس سے نمٹنے کے لیے وہ کیا مشورے دیتے ہیں؟ کچھ عملی مشورے ہیں، جیسے اپنے قابل بھروسہ دوستوں سے بات کریں، اپنی کہانی سنائیں، کیونکہ آپ اکیلے نہیں ہیں جو اس سے گزر رہے ہیں۔ صحیح۔ یاد رکھیں کہ یہ ایک لمبا کھیل ہے، اسے ذاتی شکست نہ سمجھیں، یہ ایک چیلنج ہے۔ اور یہی جدوجہد تھی جس نے انہیں بقول ان کے جنگی CEO یعنی وار ٹائم CEO بننے پر مجبور کیا۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ امن کے زمانے کا CEO اور جنگ کے زمانے کا CEO الگ ہوتا ہے۔ جنگی حالات میں فیصلے مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے لاؤڈ کلاؤڈ کے سروسز بزنس سے نکلنے کا فیصلہ، وہ بہت مشکل رہا ہوگا۔ بہت مشکل۔ ایک اور کمپنی تھی ڈیٹا ریٹرن، اسے خریدنے پر غور کیا، لیکن پھر لگا کہ دو مصیبتیں مل کر دوہری مصیبت بن جائیں گی۔ تبھی انہوں نے خفیہ طور پر آپسویئر پروجیکٹ شروع کیا جو سافٹ ویئر پر مبنی تھا۔ پھر وہ EDS والا بحران آیا، وہ تو بہت بڑا تھا۔
90% آمدنی وہیں سے آتی تھی؟ جی بالکل، اور EDS نے معاہدہ ختم کرنے کا کہہ دیا۔ ہارووٹز نے ٹیم سے کہا ہمارے پاس زندہ رہنے کے لیے صرف 60 دن ہیں۔ پھر کیا کیا؟ انہوں نے جیسن روزنتھال اور اینتھنی رائٹ کو یہ ذمہ داری سونپی اور خود روزانہ ان کے راستے کی رکاوٹیں ہٹانے پر لگ گئے۔ یہاں وہ غیر متوقع لیکن مطلوبہ قدر والی بات آتی ہے۔ ہاں، اینتھنی رائٹ نے EDS کے ایک ایگزیکٹو فرینک جانسن، فرضی نام، اس کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اور کیا پتا چلا؟ ایک میٹنگ میں فرینک نے اپنی ذاتی پریشانیاں بتائیں۔ کہا مجھے اپنی نوکری سے نفرت ہے، مجھے اپنے خاندان سے نفرت ہے، اور باتوں باتوں میں پتا چلا کہ فرینک کو ایک خاص سافٹ ویئر ٹینگرام بہت پسند تھا جو ان کی ٹیم استعمال کرتی تھی، لیکن EDS اسے ایک مفت متبادل سے بدلنے والی تھی۔ اچھا، تو اس میں ہارووٹز کے لیے کیا تھا؟ یہاں ہارووٹز نے کمال کیا۔ انہوں نے فوراً اپنی ٹیم کے خدشات کے باوجود ٹینگرام کو $10 ملین میں خریدنے کا فیصلہ کر لیا۔ کیا صرف اس لیے کہ وہ ایگزیکٹو اسے پسند کرتا تھا؟ ہاں، پھر انہوں نے فرینک کو فون کیا اور بتایا کہ ٹینگرام اب آپس ویئر کے ساتھ مفت ملے گا۔ اور فرینک کا کیا رد عمل تھا؟ وہ بے حد خوش ہوا، اور نہ صرف EDS کا معاہدہ بچ گیا بلکہ تعلقات اور مضبوط ہو گئے۔ یہ مثال ہے جنگی حالات میں غیر روایتی دلیرانہ فیصلے کرنے کی۔ واہ، یہ واقعی دلچسپ ہے۔ اچھا، مشکل حالات میں قیادت کرنے پر ہارووٹز کے خیالات بہت واضح ہیں۔ وہ کہتے ہیں CEO کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ جی بالکل، چاہے وہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ حد سے زیادہ مثبت رہنا یا سب ٹھیک ہے کہنا نقصان دہ ہے، یہ اعتماد کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ مسائل نظر انداز ہوتے ہیں۔ بالکل، اور لوگوں کو نوکری سے نکالنے جیسے مشکل کام پر وہ کہتے ہیں کہ یہ کبھی بھی ملازم کی ذاتی ناکامی نہیں ہوتی، یہ کمپنی کی ناکامی ہے۔ اس عمل میں شفافیت اور احترام بہت ضروری ہے۔ انتہائی ضروری۔ اسی طرح کسی بڑے ایگزیکٹو کو نکالنے سے پہلے پوری تیاری کریں، وجہ کا تجزیہ کریں، بورڈ کو اعتماد میں لیں اور اس شخص کی عزت نفس کا خیال رکھیں۔ یہاں تک کہ اگر کسی وفادار دوست کو عہدے سے ہٹانا پڑے؟ تب بھی مکمل ایمانداری اور وضاحت لازمی ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ وہ ہارنے والوں کے جھوٹ سے بھی خبردار کرتے ہیں۔ جی، وہ بہانے جو ناکامی چھپانے کے لیے گھڑے جاتے ہیں، جیسے وہ خود چھوڑ گئی، ہم تو نکالنے والے تھے، یا مقابل نے قیمتیں گرا دیں۔ وہ کہتے ہیں ان بہانوں میں نہ پڑیں، حقیقت کا سامنا کریں۔ لیڈ بلٹس کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہ مشکل ترین مسائل ہیں جن سے آپ بچنا چاہتے ہیں۔ ہارووٹز کہتے ہیں ان سے بھاگے نہیں، ان کا سامنا کریں، پہل کریں۔ اور شاید سب سے اہم سبق، نوبڈی کیئرز، کسی کو پرواہ نہیں۔ بالکل۔ دنیا کو کوئی غرض نہیں کہ آپ کیوں ناکام ہو رہے ہیں، آپ کے پاس کیا بہانے ہیں، لوگ صرف نتائج دیکھتے ہیں۔ تو اپنی توانائی حل تلاش کرنے پر لگائیں، بہانوں پر نہیں۔ بالکل۔ وہ اس سلسلے میں کوچ بل پاسلز اور آلڈیوز کا واقعہ بھی سناتے ہیں۔ اچھا، بات کرتے ہیں انتظامی حکمت عملی کی۔ ان کا ایک بنیادی اصول ہے، لوگوں، پھر مصنوعات، پھر منافع کا خیال رکھنا اسی ترتیب میں۔ جی، یہ بہت اہم ہے۔ اس کی ایک مثال وہ مارک کرینی کی بھرتی کا واقعہ ہے، ایک سیلز ایگزیکٹو۔ ان کا پس منظر غیر روایتی تھا؟ ہاں، سدرن یوٹا یونیورسٹی سے پڑھے تھے، انٹرویو میں بہت سنجیدہ، کم گو تھے، لیکن انہوں نے اپنا بنایا ہوا سیلز ٹریننگ مینول دکھایا، اپنے ریفرنسز بتائے۔ ہارووٹز نے ان کی قابلیت کو پہچان لیا، ستی باتوں سے آگے دیکھا۔ کام کرنے کے لیے ایک اچھی جگہ بنانا، اس پر وہ بہت زور دیتے ہیں۔ بہت زیادہ۔ ون آن ون میٹنگز کی اہمیت بتاتے ہیں، اور یہ کہ یہ میٹنگ ملازم کی ہوتی ہے، مینیجر کی نہیں۔ تاکہ ملازم کھل کر اپنے مسائل، اپنے خیالات بتا سکے۔ بالکل۔ وہ کہتے ہیں اچھی جگہ وہ ہے جہاں لوگ کام پر توجہ دے سکیں، بری جگہوں پر سیاست، گپ شپ، خوف کا راج ہوتا ہے۔ اور مینیجرز کی ذمہ داری؟ اپنے لوگوں کا خیال رکھنا۔ وہ ایک واقعہ بتاتے ہیں جب ان کا ایک مینیجر مہینوں سے ون آن ون نہیں کر رہا تھا۔ انہوں نے اسے بلا کر صاف کہا کہ یہ رویہ ناقابل قبول ہے، یہ میری CEO بننے کے مقصد کے خلاف ہے۔ ملازمین کی تربیت پر بھی وہ بہت زور دیتے ہیں۔ جی، اینڈی گروف کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ تربیت باس کا کام ہے، اس سے پیداواری صلاحیت بڑھتی ہے، کارکردگی بہتر ہوتی ہے، پروڈکٹ کا معیار بلند ہوتا ہے، اچھے لوگ کمپنی چھوڑ کر نہیں جاتے۔ ان کی وہ دستاویز گڈ پروڈکٹ مینیجر، بیڈ پروڈکٹ مینیجر بھی تو اسی سلسلے میں تھی، بات قائم کرنے کی بہترین مثال۔ آج بھی سلیکان ویلی میں وہ بہت مشہور ہے۔ وہ فنکشنل ٹریننگ اور مینجمنٹ ٹریننگ دونوں کو ضروری سمجھتے ہیں۔ کتاب میں انتظامی اور ثقافتی چیلنجز پر بھی بہت عملی باتیں ہیں۔
جیسے کسی دوست کی کمپنی سے ملازم لینا۔ ہاں، اس میں اخلاقی کشمکش ہوتی ہے۔ ممکنہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس پر واضح پالیسی ہونی چاہیے۔ اور بڑی کمپنیوں سے ایگزیکٹوز کو چھوٹی کمپنی میں لانا؟ اس میں تال میل اور مہارتوں کا فرق ہوتا ہے۔ بڑی کمپنی کا ماحول اور چھوٹی تیز رفتار کمپنی کا ماحول بہت الگ ہوتا ہے۔ اسکریننگ اور انتظام بہت اہم ہے۔ ایسے ایگزیکٹو کو کیسے بھرتی کریں جس کا کام آپ نے خود کبھی نہ کیا ہو؟ مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلے خود اس رول کو سمجھیں، ماہرین سے مدد لیں، امیدوار سے توقعات واضح کریں اور انٹرویو پینل میں صحیح لوگ شامل کریں۔ ایک اور دلچسپ تصور ہے مینجمنٹ کا قرض۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ فیصلے یا کوتاہیاں ہیں جو وقتی آسانی کے لیے کی جاتی ہیں، لیکن بعد میں کمپنی کو ان کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ایک ہی پوزیشن پر 2 لوگوں کو بٹھا دینا، یا کسی کو روکنے کے لیے غیر ضروری طور پر زیادہ تنخواہ کی پیشکش کر دینا، یا ملازمین کو فیڈ بیک نہ دینا۔ یہ وقتی طور پر تو آسان لگتا ہے، لیکن لمبے عرصے میں نقصان دیتا ہے۔ کمپنی میں سیاست کیسے کم کی جائے؟ 2 طریقے بتاتے ہیں۔ اول، ایسے لوگ رکھیں جن کی پہلی ترجیح کمپنی کی کامیابی ہو، ذاتی نہیں۔ دوم، جن چیزوں پر سیاست ہو سکتی ہے جیسے پرفارمنس ریویو، تنخواہ، پروموشن، ان کے لیے بالکل صاف، شفاف، منصفانہ پروسیس بنائیں۔ عہدے اور پروموشنز کتنے اہم ہیں؟ وہ کہتے ہیں اہم ہے، کیونکہ ملازمین انہیں اہمیت دیتے ہیں اور اس سے تنظیم میں وضاحت آتی ہے، لیکن 2 خطرات سے خبردار کرتے ہیں۔ پیٹر پرنسپل، یعنی لوگ ترقی کرتے کرتے اپنی نااہلی کی سطح تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور دوسرا، گھٹیا لوگوں کو قانون، مطلب اگر آپ معیار گراتے ہیں تو آہستہ آہستہ پوری ٹیم کا معیار گر جاتا ہے۔ وہ اس پر آنڈریسن اور زکربرگ کے مختلف خیالات کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، کمپنی کلچر یہ کیا ہے اور کیوں اہم ہے؟ کلچر وہ غیر تحریری اصول اور رویے ہیں جو آپ کی کمپنی کو دوسروں سے الگ کرتے ہیں، آپ کی اقدار کو زندہ رکھتے ہیں، صحیح لوگوں کو پہچاننے اور رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اسے ڈیزائن کیسے کیا جائے؟ چند اہم نکات پر توجہ دیں اور کبھی کبھی جھٹکا، شاک ویلیو استعمال کریں، جیسے جیف بیزوس کا دروازوں سے میزیں بنوانا کفایت شعاری دکھانے کے لیے، یا ان کی اپنی فرم میں دیر سے آنے پر جرمانہ؟ جی، یا فیس بک کا موو فاسٹ اینڈ بریک تھنگز۔ یہ سب کلچر کی مثالیں ہیں، لیکن وہ یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ دفتر میں یوگا یا کتے لانے کی اجازت دینا یہ کلچر نہیں ہے۔ یہ سہولیات ہیں۔ جی بالکل، کلچر کا تعلق بنیادی کاروباری اقدار سے ہوتا ہے۔ کمپنی کو بڑھانا، اسکیلنگ، یہ سب سے مشکل کاموں میں سے ایک لگتا ہے بھی، کیونکہ جیسے جیسے کمپنی بڑھتی ہے، علم، فیصلے، مواصلات، ہم آہنگی، یہ سب کمزور پڑنے لگتے ہیں۔ وہ فٹ بال کے دفاعی لائن مین کی مثال دیتے ہیں جو دباؤ میں پیچھے ہٹتا جاتا ہے۔ اس سے نمٹنے کے لیے کیا تکنیکیں ہیں؟ 3 بنیادی چیزیں بتاتے ہیں: مہارت، اسپیشلائزیشن، تنظیمی ڈھانچہ، آرگنائزیشنل ڈیزائن۔ حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ تمام ڈیزائن برے ہوتے ہیں، مقصد کمیونیکیشن اور فیصلوں کو بہتر بنانا ہے۔ اور تیسرا، عمل، پروسیس، کام کرنے کے واضح طریقے۔ قیادت کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ لیڈرشپ کیا ہے؟ وہ اسے 3 صلاحیتوں کا مجموعہ کہتے ہیں۔ پہلا، ویژن بیان کرنے کی صلاحیت، جیسے اسٹیو جابز۔ دوسرا، صحیح قسم کی خواہش رکھنا، یعنی کمپنی پہلے، ذاتی انا بعد میں، جیسے بل کیمبل۔ اور تیسرا، اس ویژن کو حقیقت بنانے کی عملی صلاحیت، جیسے اینڈی گروف۔ اور امن کے وقت کا سی ای او بمقابلہ جنگ کے وقت کا سی ای او، یہ بہت اہم فرق ہے۔ امن کے وقت میں آپ توسیع، کلچر، طویل مدتی منصوبوں پر توجہ دیتے ہیں۔ جنگ کے وقت جب بقا خطرے میں ہو تو فیصلے فوری، سخت اور زیادہ فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ کب کون سا انداز اپنانا ہے۔ خود کو بہتر سی ای او کیسے بنایا جائے؟ فیڈ بیک پر وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ روایتی شٹ سینڈوچ تعریف تنقید تعریف کو زیادہ مؤثر نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں فیڈ بیک براہ راست ہو، ایماندارانہ ہو، شخصیت کے مطابق ہو اور اس کا مقصد مکالمہ شروع کرنا ہو، سزا دینا نہیں۔ آخر میں ایک بہت بڑا سوال، کمپنی کب بیچنی چاہیے؟ اس کے 2 پہلو ہیں۔ منطقی، مارکیٹ کا سائز کیا ہے؟ کیا آپ نمبر 1 بن سکتے ہیں؟ اور جذباتی، کیا آپ اپنا خواب بیچ رہے ہیں یا مالی آزادی حاصل کر رہے ہیں؟ یہ ایک بہت ذاتی اور پیچیدہ فیصلہ ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو دی ہارڈ تھنگ اباؤٹ ہارڈ تھنگز ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہی کہ قیادت آسان نہیں، اس میں صفاقانہ ایمانداری چاہیے، شدید جدوجہد کا سامنا کرنا پڑتا ہے،
لوگوں کو ہمیشہ پہلے رکھنا ہوتا ہے، بہت مشکل غیر مقبول فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور حالات کے مطابق اپنا انداز بدلنا پڑتا ہے۔ یہ کتاب بالکل واضح کر دیتی ہے کہ کامیابی کا کوئی سیدھا آسان راستہ یا فارمولا نہیں ہے۔ یہ مسلسل سیکھنے، حالات کے مطابق ڈھلنے اور بہت مشکل حالات میں بھی ہمت نہ ہارنے کا نام ہے۔ بالکل۔ تو ان سب باتوں کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ سننے والوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ میرے خیال میں ایک آخری سوچ یہ ہو سکتی ہے، ہارووڈز کی کہانی یہ سوال اٹھاتی ہے کہ کیا واقعی کردار اور قیادت کی اصل پہچان مشکل ترین وقت میں ہی ہوتی ہے؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ وہ جدوجہد، the struggle، جس سے ہم سب بچنا چاہتے ہیں، اسے برداشت کرنے کے بجائے اسے گلے لگانا ہی شاید آگے بڑھنے اور عظمت حاصل کرنے کا واحد راستہ ہو؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ بہت خوب۔ اس گہری اور فکر انگیز گفتگو کے لیے آپ کا شکریہ۔ بہت شکریہ۔